خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. لاہور میں افطار ہو چکا ہے اور کراچی میں اب سے کچھ ہی دیر میں افطار ہونے والا ہے. آپ نے خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے, امت مسلمہ کو بھی یاد رکھنا ہے جناب, کیونکہ روزے سے پہلے جب افطار سے پہلے کی جو دعا ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اچھا جی, ہم سوشل میڈیا کے جو سوالات ہیں جو ہمیں آپ نے بھیجے ہیں تھرو واٹس ایپ وہ شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. پروفیسر ناصر صاحب, سہیل لاہور سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہم اور منفی سوچ کیسے آپ کو دائمی اذیت میں مبتلا کر سکتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. وہم لا علاج مرض ہے اور جس کو ہو جاتا ہے یہ سائیکیٹرسٹ کو ملنا چاہیے. اور یہ بہت ساری بیماریاں ہم ایسی ان کو بابوں کے پاس لے کے جاتے رہتے ہیں اور دم تعویذ والے وہ سارے فراڈ کرتے ہیں, ایک سے ایک بڑھ کر فراڈ ہے. سائیکیٹرسٹ سے ملنا چاہیے. وہم انسان کو دنیا جان کی ہر بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے. وہم کے ذریعے وہ ایک میں نے میرے استاد تھے ایک بچپن میں واقعہ سنایا انہوں نے کہ کسی بی بی نے, کوئی خاتون تھی اس کا ایک سوتیلا بیٹا تھا, یہ بات بہت سمجھنے والی ہے, تو اس نے چاہا کہ وہ ترقی کر گیا میرے اپنے سگے بیٹوں سے, تو اب میں کیا کروں. تو کسی نے اس کو کہا اس کو وہم میں ڈال دو. تو اس نے شور مچایا, اس نے کہا تم سوئے ہوئے تھے, تمہارے منہ میں وہ ایک سانپ چلا گیا اندر. وہ بیچارہ وہم کا شکار بیمار ہو گیا, مریض اتنا سخت بیمار ہوا کہ بس وہ بستر کے ساتھ لگ گیا. یہ وہم کر دیتا ہے. اب وہ جب اس کو بستر کے ساتھ لگا تو دوسرے بچوں کی بھی لوگوں نے عزت چھوڑ دی, اسی کی وجہ سے تو پورے خاندان کی عزت تھی. دوبارہ اس سمجھدار بندے کے پاس گئی, اس نے کہا یہ تو بڑی مصیبت بن گئی, اس کو رہنا چاہیے. اس نے کہا وہم نکال دو. کیسے نکالو؟ اس نے کہا شور مچاؤ. نکل گیا تو سانپ نکل گیا. یہ ایسے ہی کیا تو وہ لڑکا ٹھیک ٹھاک ہو گیا. کئی بیماریاں صرف وہم ہوتی ہیں. وہم ایک انسان کا جو مائنڈ ہے نا, مائنڈ نیگیٹو میسیجنگ شروع کر دے, اس کو وہم کہتے ہیں. مثلا اگر مائنڈ نے یہ میسیج شروع کر دیا کہ آپ کے بازو میں درد ہے, وہ درد ہوگی نہیں لیکن محسوس ہوگی. مائنڈ آپ کو میسیجنگ غلط شروع کر دیتا ہے. اس کا علاج سائیکیٹرسٹ کے پاس ہے, ان کے پاس جانا چاہیے. ہم آج کے دور میں کئی گھروں میں کئی علاقوں میں ڈپریشن کا مرض ہے یا وہم کا مرض ہے, اس کو عجیب و غریب طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں آج کے اس جدید دور میں بھی. تو اس کو بہتر طریقے سے اس کا علاج کرنا چاہیے. دوسرا سوال شامل کرتے ہیں, کوئٹہ سے زاہد نے کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں انسان محنت سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے, کچھ سوچتا ہے, اس کو پانے کی لگن میں لگ جاتا ہے, پھر حاصل بھی کر لیتا ہے, خوشیاں بھی سمیٹتا ہے, لیکن جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں مایوس کیوں ہو جاتا ہے, حالانکہ اس نے پہلے بہت ساری خوشیاں جو ہیں وہ سمیٹی ہوتی ہیں. میں جواب دیتا ہوں. برخوردار زندگی میں جتنے بھی ہیومن بینگ اس زمین پہ رب نے اتارے ہیں, سب کے کانٹینٹس ایک ہیں اور سب کے اندر رب نے ایک راز بھی رکھا ہوا ہے. چلے میں اس راز کو سکل کا نام دے. اس کی ڈسکوری نہ تو آپ کی یونیورسٹی دے گی, نہ اماں نہ ابا دیں گے. آپ نے خود اپنی ذات کے اندر اس کو ڈسکور کرنا, اپنی سکل کو. جب آپ اپنی سکل کو ڈسکور کر لو گے تو پھر آپ بھٹکو گے نہیں. آپ زندگی کا ایک سینیریو, ایک ٹارگٹ بنا کے نکلو گے. سکل آپ نے اپنے اندر کر لی, آپ پھر سراؤنڈنگ سے سیکھتے ہو, اپنا اس سینیریو میں چلتے ہو. دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن جو ٹارگٹ, آپ جب آنکھیں بند کی اپنی سکل ڈسکور کیے بغیر فلاں نکل گئے, یہ کر لو, یہ کر لو, 22 سال ٹی وی کے چکر لگاتے رہے, کام آتا نہیں تھا, پھر کہا اور پتہ لگا آپ موصوف ناروے میں جاب کرتے. آپ کو پہلے اپنی سکل کو ڈسکور کرنا, اس کے بعد اپنا راستہ بنائیے. آپ اپنی سکل کو ڈسکور کر کے راستہ بنا کے نکلو گے تو دیر سویر ہو جائے گی, وہ ڈیو ٹو سرکمسٹانسز آپ کی سراؤنڈنگ, لیکن آپ اپنے اس ٹارگٹ پہ فیل نہیں ہوگے, پاس ہی ہوگے. تو تھوڑی سی یہ توجہ ضروری ہے. فاضل صاحب آپ کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ ویسے تو بڑے بہترین طریقے سے کنکلوڈ کر دیا راشد صاحب نے. راشد صاحب فرما رہے ہیں ایپٹیچیوڈ کی اصل میں ڈسکوری کی ساری گیم ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو سوال کا دوسرا حصہ تھا, دیکھیں جب بھی میری ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں ہوگی تو تب کہیں نہ کہیں انگزائٹی, ڈپریشن, نیگیٹو تھاٹس جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آف کورس وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ایک سرٹن پوائنٹ پہ پہنچیں گے, پہلے پہنچے تھے تو پلیجر بھی ملا تھا, اب اتنی ہی محنت کی ہے, فار سم آڈ ریزن وہ چیز نہیں ملی. تو سم ہاؤ جو ایکسپیکٹیشن کا بریک ہونا ہے وہ انسان کو نیگیٹو تو بناتا ہے کہیں نہ کہیں. بندے کے اندر ایک لیک آف گریٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے. اور گو کہ ہم نے اس پہ بڑا مذاق اڑایا, لیکن بات وہ ٹھیک ہی کر رہے تھے. اگر ہم اپنے فیلئر کو واقعی یہ سمجھیں کہ ایوری ایکسپیرینس از ایکچولی اے لرننگ ایکسپیرینس, لرننگ کرو. میں نے ایک نیا لیسن لرن کیا ہے, تو شاید وہ جو ایک ہار کا یا ناکامی کا جو ڈپریشن ہے اس کو کہیں نہ کہیں آپ کم بیٹ کر سکتے. اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے. وہ جنہوں نے بلب بنایا تھا لیڈسلو بائرو تھے غالباً,
जिसने बल्ब बनाया तो कोई थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन थॉमस एडिसन Gold था। 1000 एक्सपेरिमेंट उसने किए थे Oh my God। और आखिरी में जाके कामयाब हुआ वो, यानी एनर्जी को लाइट में बदलने की जो एफर्ट थी। तो किसी ने वो इंटरव्यू, दुनिया पीछे पड़ गई, इंटरव्यू लेने वाले ने कहा सुना है कि आप 999 दफ़ा नाकाम हुए। उसने कहा नहीं, मैंने दुनिया को 999 तरीके वो भी बताए जिनसे बल्ब नहीं बनता। ये चीज असल में पता क्या है बेटा, देखो हम सारी जिंदगी अपनी सराउंडिंग से कहें कि उसका ये हो गया, उसका मेरा नहीं होगा, सारी जिंदगी दूसरों पे नजर रखे हुए। इर्तिका के लिए खुद एहतसाबी से बड़ा दूसरा कोई जस्टर ही नहीं है। वाह वाह। आप खुद एहतसाबी करो ना, वो आपका इर्तिका होगी। हम वो नहीं करते कि यार उसने तो इतने अरसे में ये होगा तो मैंने भी वही, कुछ मेरे भी नंबर मुझे नहीं मिला ऑन फुट। यार आप अपना एहतसाब एट अ लाइटर नोट, ये जो साइकोलॉजी और माइंड साइंसेस की अच्छा। बातें हैं, ये वकार मलिक साहब आपके सेगमेंट में बड़े शानदार तरीके से बरसा बरस से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद हम समझ नहीं पा रहे। अल्लाह हमारे हाल करे। बड़ा ज़रूरी है। चले जी, इन दी एंड राशिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम बड़े मशकूर हैं और हम बड़े ऑनर्ड हैं कि आपने हमारी ट्रांसमिशन को वक्त दिया, आपका भी 4 बहुत चांद शुक्रिया, लगाए। आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। दोनों प्रोफेसर साहिबान का भी बहुत शुक्रिया जी। लाहौर में इफ्तार हमने बताया था कि हो चुका है, कराची में कुछ ही देर में होने वाला है, आपने अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना है। अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात कल होगी, अपने अपना ख्याल रखना है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते हम चाहेंगे कि सखावत अली नक्शबंदी साहब नाते रसूल मकबूल पेश करें।